بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کے حق کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی ناک غبار آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل و رسوا ہو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کے وقت پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ حضرت معاویہ ابن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد جاہمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے، حضور سے رائے لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں۔ فرمایا اس کی خدمت اپنے اوپر لازم کر لے کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رہا تو اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور جس نے اس حال میں صبح کی کہ ماں باپ کے بارے میں خدا تعالیٰ کا نافرمان بندہ رہا تو اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں، حضور نے فرمایا اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں، اگرچہ ظلم کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا کہ وہ دونوں تیری جنت و دوزخ ہیں، یعنی جو لوگ ان کو خوش رکھیں گے جنت پائیں گے، اور جو ان کو ناخوش رکھیں گے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پروردگار کی خوشی باپ کی خوشی میں ہے، اور پروردگار کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بات بڑے گناہوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اور یہ دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر ہر جمعہ کو زیارت کے لیے حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اور وہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ اولاد کے حق کا بیان۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب سکھائے تو اس کے لیے ایک سا لگ بھگ 4 کلو گرام غلہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت ایوب ابن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد کے لیے باپ کی کوئی بخشش اچھی پرورش سے بہتر نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ بالکل پاس پاس ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے حضور نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح۔ حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ اور وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا ہے جو تمہاری طرف بیوہ یا طلاق ہونے کے سبب واپس لوٹ آئی اور تمہارے سوا کوئی اس کا ذمہ دار نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص 3 لڑکیوں یا 3 بہنوں کو پالے پھر ان کو ادب سکھائے اور ان کے ساتھ مہربانی کرے یہاں تک کہ خدا ان کو بے پرواہ کر دے، یعنی وہ بالغ ہو جائیں اور ان کا نکاح ہو جائے، تو
पालने वाले पर अल्लाह ताला जन्नत को वाजिब कर देगा। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दो बेटियों या दो बहनों के पालने पर क्या सवाब है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो का सवाब भी यही है। रावी कहते हैं, अगर सहाबा एक बेटी या एक बहन के बारे में पूछते तो एक के बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते। कुछ ज़रूरी बातें। बच्चे का अच्छा नाम रखें, बुरा नाम न रखें कि बुरे नाम का बुरा असर होगा तो अदब कबूल न करेगा। माँ या किसी नेक नमाजी औरत से 2 साल तक दूध पिलवाएं। पाक कमाई से उनकी परवरिश करें कि नापाक माल नापाक आदतें पैदा करता है। खेलने के लिए अच्छी चीज़ जो शरअन जायज़ हो देता रहे। बहलाने के लिए उनसे झूठा वादा न करे। अब कुछ होशियार हो तो खाने पीने उठने बैठने चलने फिरने माँ बाप और उस्ताद वगैरह की इज्जत करने का तरीका बताए। नेक उस्ताद के पास कुरान मजीद पढ़ाए, इस्लाम व सुन्नत सिखाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व मोहब्बत उनके दिल में डाले कि यही असल ईमान है। जब बच्चा की उम्र 7 साल हो जाए नमाज की ताकीद करे, और जब 10 साल का हो जाए तो नमाज के लिए सख्ती करे। अगर न पढ़े तो मार कर पढ़ाए। वज़ू गुसल और नमाज वगैरह के मामले बताएं। लिखने और पानी में तैरने को सिखाएं। बुरी सोबत से बचाएं। इश्किया नावल और अफसाने वगैरह हरगिज़ न पढ़ने दें। जब जवान हो जाए तो नेक शरीफुन नफ्स लड़की से शादी कर दें और वरासत से उसे हरगिज़ महरूम न करें। और लड़कियों को सीना पिरोना, काटना और खाना पकाना सिखाएं। सूरह नूर की तालीम दें और लिखना हरगिज़ न सिखाएं कि फितना का डर है। बेटों से ज़्यादा उनकी दिलजोई करें। 9 साल की उम्र से उसकी ख़ास निगरानी शुरू करें। शादी बारात में जहाँ नाच गाना हो वहाँ हरगिज़ न जाने दें। रेडियो से भी गाना बजाना हरगिज़ न सुनने दें। जब बालिग हो जाए तो नेक शरीफुन नफ्स लड़के से निकाह कर दें। फासिक व फाजिर खास कर बद मजहब के साथ हरगिज़ निकाह न करें। भाई वगैरह का हक। हज़रत सईद इब्ने आस रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि बड़े भाई का हक छोटे भाई पर ऐसा है जैसा कि बाप का हक बेटे पर। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो हमारे छोटों पर रहम न करे, हमारे बड़ों की इज़्ज़त न करे, नेकी का हुक्म न दे और बुराई से ना मना करे, वह हम में से नहीं है। हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स यतीम को अपने खाने पीने में शरीक करे, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा। हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से बचा ना हो। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाते हुए सुना कि वह मोमिन नहीं जो खुद पेट भर खाए और उसका पड़ोसी उसकी बगल में भूखा रहे। हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं होता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वो पसंद न करे जिसको वह खुद अपने लिए पसंद करता है। चोरी करना और शराब पीना। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि चोर पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। हज़रत फ़ुज़ाला इब्ने उबैद रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक चोर लाया गया तो उसका हाथ काटा गया। फिर हुजूर ने फरमाया कि वह काटा हुआ हाथ उसकी गर्दन में लटका दिया जाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, जुआ खेलने वाला, एहसान जताने वाला और शराब की आदत रखने वाला जन्नत में न जाएगा। हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, कसम है मेरी इज़्ज़त की, मेरा जो बंदा शराब का एक घूंट भी पिएगा मैं उसको उसी के मिस्ल पीप पिलाऊंगा
اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب پینا چھوڑ دے گا میں اس کو مبارک حوض سے شراب طہور پلاؤں گا۔ حضرت وائل حجرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طارق ابن سبید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شراب بنانے کے بارے میں پوچھا تو حضور نے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا ہم تو اسے صرف دوا کے لیے بناتے ہیں۔ حضور نے فرمایا وہ دوا نہیں ہے بلکہ وہ خود بیماری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شراب پیے اسے درے مارو، جو شخص چوتھی مرتبہ شراب پیے اسے قتل کر دو۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا اور شراب پینے والے کی 80 کوڑے مارے جاتے۔ موجودہ صورت میں ان کے لیے یہ حکم ہے کہ مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا اور کسی طرح کے اسلامی تعلق نہ رکھیں جب تک کہ وہ لوگ توبہ کر کے اپنا برا کام چھوڑ نہ دیں۔ اگر مسلمان ایسا نہ کریں تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ جھوٹ کا بیان۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے اور بڑا گناہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ حضرت صفوان ابن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کیا مومن ڈرپوک ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا کیا مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آدمی جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح پیدا کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے۔ اپنا حق پانے کے لیے یا اپنے اوپر سے ظلم دور کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اور حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 3 صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ پہلا، جنگ کی صورت میں، یہاں اپنے مقابل کو دھوکہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہو تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے۔ 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہے اور وہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے تو اس صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے، جیسے ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا، یا اس نے تمہیں سلام کہلا بھیجا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی طرح کی باتیں کریں تاکہ دونوں میں دشمنی کم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ اپنی عورت کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات واقعہ کے خلاف کہنا جائز ہے، اور سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہو تو اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، اور بے گناہ کو قتل سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ چگلی اور غیبت کا بیان۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا کہ چگلی کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن غنم اور اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے بہت برے بندے وہ ہیں جو لوگوں میں چگلی کھاتے پھرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسول اس کو اچھا جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہے جو اسے بری لگے۔ کسی نے کہا اگر میرے بھائی میں وہ برائی موجود ہو تو کیا اس کو بھی غیبت کہا جائے گا؟ فرمایا جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہو جبھی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسے بات کہو جو اس میں موجود نہ ہو تو یہ تو جھوٹا الزام ہے۔ حضرت ابو سعید و حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بری ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیبت زنا سے بری کیوں ہے؟ فرمایا آدمی زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی مہربانی سے معاف فرما دیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا جب تک کہ اس کو وہ آدمی معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ حضرت وحز ابن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دادا سے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا تم لوگ برے کو برا کہنے سے بچتے ہو؟ آخر اسے لوگ کیوں کر پہچانیں گے؟ برے کی برائیاں بیان کیا کرو تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ کچھ ضروری مسئلے: فاسق، مولین یعنی کھلم کھلا بڑا گناہ کرنے والے اور بد مذہب کی برائی بیان کرنا جائز ہے، بلکہ اگر لوگوں کو اس کی برائیوں سے بچانا مقصود ہو تو ثواب ملنے کی امید ہے۔ جو شخص کھلم کھلا برائی کا کام کرتا ہے اور اس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ اسے کیا کہیں گے، تو اس شخص کی اس بری بات کا بیان کرنا غیبت نہیں، مگر اس کی دوسری باتیں جو ظاہر نہیں ہے ان کا چرچا کرنا غیبت ہے۔ آج کل بہت سے وہابی اپنی وہابیت چھپاتے اور خود کو سنی ظاہر کرتے ہیں، اور جب موقع پاتے ہیں تو بد مذہبی کو آہستہ آہستہ پھیلاتے ہیں۔ ان کی بد مذہبی کو ظاہر کرنا غیبت نہیں، اس لیے کہ لوگوں کو ان کے مکر و برائی سے بچانا ہے، اور اگر وہ اپنی بد مذہبی کو نہیں چھپاتا بلکہ کھلم کھلا ظاہر کرتا ہے، جب بھی غیبت نہیں، اس لیے کہ وہ کھلم کھلا برائی کرنے والا میں داخل ہے۔ زبان کی حفاظت اور تنہائی وغیرہ: حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص چپ رہا اس نے نجات پائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے سنا ہے کہ اکیلے رہنا برے ساتھی سے بہتر، اور اچھا ساتھی بہتر ہے اکیلا رہنے سے، اور بھلائی سکھانا بہتر ہے چپ رہنے سے، اور چپ رہنا بہتر ہے برائی سکھانے سے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب فاسق یعنی بڑے گناہ گار کی تعریف کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ غضب فرماتا ہے، اور فاسق یعنی بڑے گناہ گار کی تعریف سے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ جب فاسق کی تعریف کرنے سے اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے تو بد دین اور بد مذہب کی تعریف کرنے سے عرش الہی کس قدر کانپتا ہوگا۔ دشمنی اور جلن کا بیان: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال ہر ہفتہ 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو۔ بس ہر بندہ کی بخشش ہوتی ہے سوا اس بندہ کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو، یعنی فرشتے ان کے گناہوں کو نہ مٹاتے ہیں یہاں تک کہ وہ آپس کی دشمنی کو ختم کر دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان کو دشمنی سے چھوڑے رکھے۔ اگر 3 دن گزر جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے مل کر سلام کرے۔ اگر وہ سلام کا جواب دے تو صلح کے ثواب میں دونوں شریک ہیں، اگر سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گناہ گار ہوا، اور سلام کرنے والا تعلق چھوڑنے کے گناہ سے بری ہو گیا۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی ہے، وہ بیماری دشمنی اور جلن ہے جو مونڈنے والی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حسد اور جلن سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ فائدہ: کسی شخص میں کوئی اچھائی دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ وہ اچھائی اس سے دور ہو کر میرے پاس آ جائے، اسے حسد کہتے ہیں۔ حسد کرنا حرام ہے، اور اگر یہ تمنا ہے کہ وہ اچھائی مجھ میں بھی آ جائے تو اسے رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔